جس کے لیے یہ مائیں 15 سالوں سے تڑپ رہی ہے. ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں. ان کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹھا سکے. اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے. نفرت کی انتہا تو دیکھیں، ان کی لاشوں پر، ان کے سینوں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا گیا. ناظرین، دسمبر 2023 میں بچوں اور عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ بلوچستان سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی طرف نکلا. اس قافلے کی سربراہ ایک 30 سالہ خاتون تھی جس کا نام ماہرنگ بلوچ تھا. لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کیوں آئی تھی اور ان کے ساتھ کوئی آدمی کیوں نہیں تھا؟ ماہرنگ بلوچ اس قافلے کی لیڈر کون تھی؟ یہ اور بہت کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں. ناظرین، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جو کہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے لیکن تعلیم و ترقی کے حساب سے بہت پیچھے ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. تاریخ کے مطابق بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی لیکن 1948 میں بلوچستان کے سرداروں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس شرط پر کہ ریاستیں آزاد ریاستوں کے طور پر اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات خود ہی دیکھیں گی. ہوم پریس بلوچ ہونے سے ماننے سے انکار کر دیا لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ان کے مطابق یہ الحاق فوجی کارروائی کی دھمکی دے کر کروایا گیا تھا اور اسی وجہ سے شروع سے ہی بلوچستان کے باشندوں نے خود کو پاکستان کا حصہ کبھی بھی نہیں مانا. چھوٹی بڑی بہت سی بغاوتیں ہوتی رہیں جس کی وجہ سے پاکستانی حکومت کو بھی ان کے خلاف سخت ایکشن لینا پڑے. لیکن آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ماہرنگ بلوچ اور اس کا بلوچ لانگ مارچ. تو ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم ماہرنگ بلوچ کا تعارف دیکھیں تو یہ بلوچ قبیلے میں پیدا ہونے والی خاتون ہے جن کی پیدائش 1993 میں ہوئی. ماہرنگ کے والد عبدالغفور لنگو ایک مزدور تھے جو کلات میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھے. ان کی 5 بہنیں اور ایک بھائی مولا بخش بلوچ ہیں. یہ خود پڑھی لکھی خاتون اور ایک ڈاکٹر ہیں جن کی عمر 30 سال ہے. اس وقت یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کر رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ان کے اپنے خاندان پر گزرنے والا سانحہ ہے. ماہرنگ بلوچ کے مطابق 2006 میں ان کے والد کو ان کے گاؤں میں سے اغوا کر لیا گیا کیونکہ ان کے والد بلوچستان کے حق میں باتیں کرتے تھے. تب ان کے خاندان اور گاؤں والوں نے خوب ہڑتالیں کی کیونکہ یہ معاملہ صرف ان کا اپنا ہی نہیں تھا بلکہ ہر گھر کی یہی کہانی تھی. ہر ماں کا کوئی نہ کوئی بیٹا اسی طرح غائب کر دیا جاتا تھا. یہاں کی مائیں اپنے بیٹوں کو چھپا کر رہتی تھیں، کوئی بھی سکون اطمینان سے نہیں رہتا تھا. ان کی ہڑتالوں کے نتیجے میں 2009 میں ان کے والد کو جیل سے آزاد کر دیا گیا. پھر ان کی والدہ بیمار پڑ گئی تو یہ کراچی آ گئے. ابھی ان کے والد کو رہا ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے. پھر سے 12 دسمبر 2009 کو ان کے والد کو پاکستان سیکورٹی فورسز نے اسپتال سے اٹھا لیا. اس وقت ان کی والدہ اسپتال بستر پر پڑی تھی جب ان کی نظروں کے سامنے ان کے باپ کو مارا پیٹا گیا اور وہیں سے انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئے. ان کے والد کا قصور یہ تھا کہ وہ بلوچ قوم کے حق کے لیے بولتے اور جائز مطالبات منوانا چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے سب سے بڑے اور امیر صوبے کی عوام کو وہ سہولتیں نہیں دی جا سکی جو کہ ان کا پورا حق تھا، بلکہ اس کے لیے آواز اٹھانے پر ان کے لیے ہی مصیبت کھڑی ہوگی. یہی کچھ ہوا عبدالغفور کے ساتھ. چھوٹے بچوں کے سر سے والد کا سایہ چھن گیا. یہ حسین کے خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹا. ان کے گھر والوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کہاں ہے اور انہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. یہی وہ وقت ہے جب ماہرنگ بلوچ نے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا. یہ اپنے والد کی طرح مظلوموں کی آواز بنی. 16 سال کی بچی نے بلوچ قومی تحریک کو جوائن کیا اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع